Senator Mohammad Aurangzeb, Minister for Finance and Revenue, to present the federal budget for the year 24-25. Federal Minister Aurangzeb Sahab. Federal Minister Aurangzeb Sahab. Aurangzeb Sahab, kindly present the budget. جناب اسپیکر، اس معزز ایوان کے سامنے مالی سال 2024-25 کا بجٹ پیش کرنا میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ فروری 2024 کے انتخاب کے بعد مخلوط حکومت کا یہ پہلا بجٹ ہے اور میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کی قیادت، خصوصاً میاں محمد نواز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، چودھری شجاعت حسین صاحب، عبدالعلیم خان صاحب اور جناب خالد حسین مقصد صاحب کی رہنمائی کے لیے دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اور معاشی چیلنجنگ کے باوجود پچھلے ایک سال کے دوران اقتصادی محاذ پر ہماری پیش رفت متاثر کن رہی ہے۔ ہم سب نے معاشی استحکام اور عوام کی بہتری کے لیے تمام سیاسی قوتوں کے مل بیٹھنے کا مطالبات کی بازگشت کئی بار سنی ہے۔ آج قدرت نے پاکستان کو معاشی ترقی کی راہ پر چلنے کا ایک اور موقع فراہم کیا ہے۔ ہم اس موقع کو زائل کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ میں تمام معزز اراکین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کی معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے حکومت کی کاوشوں میں تعاون کریں۔ جناب اسپیکر، بجٹ کی تفصیلات پیش کرنے سے پہلے میں اس بجٹ کے پس منظر کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ میاں محمد نواز شریف نے پاکستان میں 1990 میں جن معاشی اصلاحات کی بنیاد رکھی، ان کو آگے بڑھاتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں ہوم گرون ریفارم ایجنڈا کے ذریعے موجودہ معاشی مسائل پر قابو پا کر ترقی کی رفتار کو بڑھایا جائے گا۔ کچھ ہی عرصہ قبل پاکستان کی معیشت کو مشکل حالات کا سامنا تھا، کیونکہ اسٹیٹ بینک کے پاس موجودہ ذخائر 2 ہفتوں سے کم مدت کی درآمد کے لیے ہی کافی تھے۔ محض ایک سال میں پاکستانی روپے کی قدر میں 40% کمی واقع ہو چکی تھی۔ اقتصادی ترقی تقریباً صفر کے قریب تھی اور افراط زر اس سطح پر پہنچ گیا تھا کہ لوگ تیزی سے غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے تھے۔ ان حالات سے نکلنا خاصا مشکل نظر آ رہا تھا۔ جناب اسپیکر، پچھلے سال جون میں IMF پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا اور نئے پروگرام سے متعلق بہت غیر یقینی کیفیت تھی۔ نئے IMF پروگرام میں تاخیر انتہائی مشکلات پیدا کر سکتی تھی۔ مجھے وزیر اعظم جناب محمد شہباز شریف کے گزشتہ حکومت کی تعریف کرنی ہوگی، جس نے IMF کے ساتھ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا معاہدہ کیا۔ اس پروگرام کے تحت لیے جانے والے اقدامات کے نتیجے میں معاشی استحکام کی راہ ہموار ہوئی، ایک غیر یقینی کی صورتحال اختتام کو پہنچی۔ جناب اسپیکر، گزشتہ چند مہینوں میں ہماری مسلسل کاوشوں کے نتائج ہمیں تسلی دیتے ہیں کہ ہم صحیح سمت میں گامزن ہیں۔ مہنگائی، جو کہ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کا توجہ کا مرکز ہے، مئی میں کم ہو کر تقریباً 12% کے قریب آ گئی ہے۔ اشیاء خورد و نوش اب عوام کی پہنچ میں ہیں۔ درپیش چیلنجز کو مد نظر رکھا جائے تو یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید کم ہونے کا امکان ہے۔ زر مبادلہ کی شرح مستحکم رہی ہے۔ ہماری مالیاتی استحکام کی کوششیں ثمرآور ہو رہی ہیں اور سرمایہ کار معیشت کے متعدد شعبوں میں انویسٹمنٹ کے مواقع تلاش کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں کمی کا اعلان مہنگائی پر قابو پانے کی کوششوں کی تائید اور ثبوت ہے۔ معیشت کی بحالی کی خاطر انت تک محنت کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کی کولیشن گورنمنٹ اور ان کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ جناب اسپیکر، گزشتہ سال میں حاصل ہونے والی یہ کامیابیاں معمولی نہیں ہیں۔ ان کے نتیجے میں ملک ایک بحرانی صورت سے نکل چکا ہے اور دیر پا ترقی کے ایسے سفر کا آغاز ہو چکا ہے
جس کے ثمرات عوام تک پہنچیں گے. یہ کامیابیاں ایک بہتر مستقبل کا عندیہ ہیں انشاءاللہ. جناب اسپیکر، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ترقی کی موجودہ رفتار کو تیز کرتے ہوئے معاشی خود انحصاری کی منزل کو حاصل کریں. یہ ایسا کام نہیں کہ راتوں رات اسے کر دکھایا جائے. اس کے لیے ہمیں سخت محنت، ایک ہوم گرون اصلاحاتی پلان پر تمام اداروں اور عوام کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. جناب اسپیکر، ہم اس امید کے ساتھ اپنے ہوم گرون ریفارم ایجنڈا کے پختہ ارادے اور عزم کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان جلد ہی انکلوسو اور سسٹینیبل گروتھ کے دور کی طرف لوٹ آئے گا. ہر کوئی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ راستہ بہت کٹھن ہے. ہمارے پاس آپشنز محدود ہیں، مگر جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ اصلاحات کا وقت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی وقت ہے کہ ہم اپنی معیشت میں پرائیویٹ سیکٹر کو مرکزی اہمیت دیں اور چند افراد کی بجائے پاکستان کے عوام کو اپنی ترجیح بنائیں. حالی دہائیوں میں سے ہم اکنامک امبیلنس کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کی وجہ وہ اسٹرکچرل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے سرمایہ کاری، معاشی پیداوار اور برآمدات دباؤ کا شکار ہیں. ماضی میں ریاست پر غیر ضروری ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا گیا، جس کی وجہ سے حکومتی اخراجات ناقابل برداشت ہو گئے. اس کا خمیازہ مہنگائی، کم پیداواری صلاحیت اور کم آمدن والی ملازمتوں کی صورت میں عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. جناب اسپیکر، اس لو گروتھ سائیکل سے باہر آنے کے لیے ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کو آگے بڑھانا اور معیشت میں انسینٹیوز کو صحیح کرنا پڑے گا. جیسے کہ ہمیں ایک گورنمنٹ ڈٹرمنڈ اکانومی سے ایک مارکیٹ ڈریون اکانومی میں تبدیل ہونا پڑے گا. ہمارے معاشی نظام کو عالمی معیشت کے ساتھ چلتے ہوئے برآمدات کو فروغ دینا ہوگا. ہماری معاشی ترقی کو کنزمپشن بیس کی بجائے سیونگز اینڈ انویسٹمنٹ بیس ہونا چاہیے. جناب اسپیکر، معاشی نظام میں یہ تبدیلیاں لاتے ہوئے ہمیں ایکوٹی اور انکلوژن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں درج ذیل پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے جرأت مندانہ اقدامات کی ضرورت ہے. تمام ماڈرن اکانومیز کی طرح ہمیں بھی وسیع پیمانے پر نجکاری اور ریگولیٹری اصلاحات کرتے ہوئے ریاست کے فٹ پرنٹ کو صرف اسینشل پبلک سروسز تک محدود کرنا ہوگا. پیداواری صلاحیت میں بہتری لانے کے لیے اندرونی ملک اور بیرون ملک سے سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور ریگولیٹری اینڈ انویسٹمنٹ کلائمیٹ امپرومنٹس کرنا ہوں گی. ہمیں ٹارگیٹڈ ویلفیئر سسٹم کے ذریعے عوامی فلاح پر توجہ دینی ہوگی اور ایسی سبسڈی کو کم سے کم کرنا پڑے گا جو ایفیشنسی اور پرائسز میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں. براڈ بیسڈ فیئر ٹیکسیشن رجیم کا قیام بھی انتہائی ضروری ہے جو سب کے لیے یکساں مواقع فراہم کرے اور اینٹی ایکسپورٹ ڈسٹورشنز کو ختم کرے. توانائی کی قیمت کو کم کرنے کے لیے پاور سیکٹر میں مارکیٹ میں مبنی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے. جدید معیشت کے لیے صحت، تعلیم اور سکلز ڈیولپمنٹ کے مؤثر نظام کی تشکیل انتہائی اہم ہے. حکومت اپنی ہوم گرون ریفارمز کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے IMF کے ساتھ ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پر بات چیت کر رہی ہے. نئے پروگراموں میں میکرو اکنامک اینڈ فسکل اسٹیبلائزیشن، زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے، قرضوں کو سسٹینیبل بنانے، پاور سیکٹر اور SCOEs میں اصلاحات کرنے کے ساتھ ساتھ گورننس اور ٹرانسپیرنسی کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. اس ضمن میں ہماری IMF کے ساتھ اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے سلسلے میں بات چیت مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے. جناب اسپیکر، بجٹ خسارے کو کم کرنا ایک اہم مقصد ہوگا. اس مقصد کے حصول کے لیے ہم ایک منصفانہ ٹیکس پالیسی کے ذریعے اپنی آمدن بڑھائیں گے اور غیر ضروری اخراجات کو کم کریں گے. لیکن یہ کمی کرتے وقت ہیومن ڈیولپمنٹ، سوشل پروٹیکشن اینڈ کلائمیٹ ریزیلینس پر ہونے والے اخراجات کو ترجیح دیتے ہوئے ان میں کوئی کمی نہیں لائی جائے گی. ہمیں انرجی سیکٹر کو وائبل بنانے کے لیے اقدامات کرنے ہیں. ان اقدامات میں پیداواری لاگت کو کم کرنا انتہائی اہم ہے. ہمیں SOEs کے تنظیم نو اور پرائیویٹائزیشن کرنی ہے اور گڈ گورننس اور لیول پلینگ فیلڈ کے ذریعے پرائیویٹ سیکٹر کو فروغ دینا ہے. ان سب اقدامات کا مقصد آمدن سے زائد اخراجات کے دائمی مسئلے کو حل کرنا ہے. جناب اسپیکر، میں حکومت کی اہم ترین ترجیح یعنی مہنگائی میں کمی پر بھی بات کرنا چاہوں گا. ایک سال قبل افراط زر 38% تک پہنچ گیا تھا، جبکہ فوڈ انفلیشن 48% تھی. کم آمدن والے طبقے کو شدید مشکلات کا سامنا تھا. مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ بہتر معاشی حکمت عملی کے نتیجے میں
महंगाई में नुमायां कमी आई है। मई 2024 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 11.8% था, जबकि फूड इन्फ्लेशन सिर्फ 2.2% थी। हुकूमत ने महंगाई को सिंगल डिजिट तक लाने के लिए अनथक मेहनत की है और हम इन कोशिशों को जारी रखेंगे। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान टैक्स टू जीडी रेशो के हवाले से दूसरे ममालिक से काफ़ी पीछे है। यही वजह है कि टैक्स निज़ाम में इस्लाहात हमारी मुआशी कामयाबियों के लिए इंतहाई अहम है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि FBR में कसीरुल जहती इक़दामात पहले से जारी हैं। वज़ीर आज़म डिजिटलाइजेशन, टैक्स पॉलिसी और FBR में इंतज़ामी इस्लाहात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और उनकी वाज़ेह हिदायत है कि टैक्स नेट में पहले से मौजूद लोगों को और उन पर बोझ ना डाला जाए, बल्कि टैक्स नेट में वुसअत लाई जाए। हमने ताजिर दोस्त स्कीम मुतआरिफ करवाई, जिसका मकसद रिटेलर्स, होलसेलर्स और डीलर्स को रजिस्टर करना है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि स्कीम 30,400 रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन के साथ कामयाबी से आगे बढ़ रही है। आने वाले वक्त में FBR लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए अपनी कोशिशों को तेज़ तर करेगा। इस हवाले से एग्जिस्टिंग डेटा को मौसर तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत के लिए मालियाती इस्तेहकाम के हदफ को हासिल नहीं कर सकती, इसलिए वफाकी हुकूमत मुल्क के मजमूई वसाइल में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफे के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन कोशिशों को तक़वियत देने के लिए हम तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ एक जामे नेशनल फिस्कल पैक्ट तजवीज़ करते हैं। हम आहंगी और जगानगत खुद कफालत के हदफ को हासिल करने का वाहिद रास्ता है। इस सिलसिले में हमारी सूबों के साथ मुशावरत जारी है। जनाब स्पीकर, जैसे कि पहले जिक्र किया जा चुका है, हुकूमती अखराजात में कमी मालियाती खसारी को कम करने की हिकमत अलमी का दूसरा अहम सतून है। हम गैर ज़रूरी अखराजात को कम कर रहे हैं। हुकूमत पेंशन के निज़ाम में इस्लाहात ला रही है, जिसकी तफसीलात मैं अपनी तकरीर के अगले हिस्से में बयान करूँगा। वफाकी हुकूमत की तमाम खाली असामियों को ख़त्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जिससे 45 अरब रुपए सालाना की बचत होने का इम्कान है। वफाकी हुकूमत के हुजम और वसाइल के ज़िया को कम करने के लिए एक आला सतह और बाइख्तियार कमेटी तश्कील की गई है, जो हुकूमती ढांचे का बगौर जायज़ा लेगी और अगले 2.5 माह में अपनी सिफारिशात काबीना को पेश करेगी। वज़ीर आज़म ने राइट साइजिंग के हवाले से पहला कदम के तौर पे PWD के महकमे को बंद करने का ऐलान कर दिया है। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों को तेज़ करने और बरामदात को बढ़ाने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आसान बनाना इंतहाई अहम है। इस सिलसिले में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तहत पाकिस्तान रेगुलेटरी मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव का आगाज़ कर दिया गया है। इसका मकसद हुकूमत की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आसान बनाना और ऑटोमेशन के ज़रिए बिजनेस एनवायरनमेंट को बेहतर करना है, ताकि सरमायाकारी, बरामदात और मुआशी तरक्की की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। किसी भी हुकूमत के बजट का एक बड़ा हिस्सा गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट में सर्फ होता है। प्रोक्योरमेंट के निज़ाम में आसानी और शफाफियत के ज़रिए हुकूमत की कारकर्दगी में बेहतरी लाने के साथ साथ वसाइल की बचत भी की जा सकती है। रिसर्च के मुताबिक प्रोक्योरमेंट से सरकारी खर्च में 10 से 20% तक कमी लाई जा सकती है। ये निज़ाम हुकूमती प्रोक्योरमेंट्स में करप्शन, फ्रॉड और बदनीयती जैसे मसाइल पर काबू पाने में भी मुआवन साबित हो सकता है। ये निज़ाम अब 37 वजारतों जबकि 279 प्रोक्योरिंग एजेंसीज में नाफिज हो चुका है। इसके तहत वफाकी हुकूमत में 14 अरब रुपए की प्रोक्योरमेंट हो चुकी है। हुकूमत का पुख्ता इरादा है कि तमाम की तमाम प्रोक्योरमेंट को इसी साल प्रोक्योरमेंट के फ्रेमवर्क में लाया जाएगा। मुझे यकीन है कि अखराजात और वसूलियों के ज़म्न में कोशिशें वफाकी हुकूमत के लिए वसाइल की फराहमी में मददगार साबित होंगी, जिससे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सोशल प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए वसाइल दस्तयाब होंगे। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि हुकूमतों को कारोबार नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म कमर्शियल स्पेस में हुकूमती अमल दखल को कम करने और निजी शोबे को फ़रोग़ देने पर पुख्ता यकीन रखते हैं। इसलिए हमने निजकारी को एक कलीदी तरजीह बनाया है। हम ना सिर्फ PIA, रूजवेल्ट होटल, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और फर्स्ट वुमेन बैंक जैसे इदारों की जारी निजकारी में तेज़ी लाएंगे, बल्कि निजी शोबे की सरमायाकारी के लिए दीगर SOEs को पेश करने का
ایک ٹھوس پروگرام بھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آنے والے سالوں میں توانائی، مالیاتی اور صنعتی شعبوں میں ایس او ایز کی ملکیت اور انتظام کی نجی شعبے کو منتقلی پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اس میں یہ بھی آگے ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ نامنیز ہیں جو ایس او ایز کے بورڈ میں ہیں، ان کی کابینہ کے گائیڈنس کے مطابق ریمیونریشن ول بی کیپڈ ایٹ PKR 1 ملین۔ اس ضمن میں PIA کی نجکاری کے حوالے سے تفصیلات بیان کرنا چاہوں گا۔ اس نجکاری کا آغاز نومبر 2023 میں فائنینشیل ایڈوائزر کی تعیناتی سے ہوا۔ فروری 2024 میں حکومت کی باغ دوڑ سنبھالتے ہی موجودہ حکومت نے اس سلسلے کو تیزی سے آگے بڑھایا۔ مارچ 2024 میں PIA ہولڈنگ کمپنی کی تشکیل کی گئی، جس کے بعد 622 ارب روپے کی لائبلٹی کو PIA سے منتقل کیا گیا۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پریویٹائزیشن کمیشن نے اپریل 2024 میں PIA کی نجکاری کے لیے قومی اور غیر ملکی اخبارات میں اشتہارات کے ذریعے ایکسپریشن آف انٹرسٹ کو دعوت دی۔ 12 کمپنیوں نے PIA کی نجکاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ 3 جون کو پریویٹائزیشن کمیشن کے بورڈ نے 6 کمپنیوں کو پری کوالیفائی کیا۔ اگست 2024 کے پہلے ہفتے میں سرمایہ کاروں کی جانب سے بڈز منگوا لی جائیں گی، جس کے بعد یہ سلسلہ پایا تکمیل کو انشاءاللہ پہنچے گا۔ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس کے مطابق حکومت ملک کے بڑے ہوائی اڈوں کو بھی آؤٹ سورس کر رہی ہے۔ اس سے ایک طرف مسافروں کو بہتر سہولیات میسر آئیں گی اور دوسری جانب ہوائی اڈوں سے حاصل ہونے والی آمدن میں اضافہ ہوگا۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو سب سے پہلے آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں انٹرنیشنل کمپیٹیٹو بڈنگ کے ذریعے 15 جولائی 2024 تک بولیاں موصول ہو جائیں گی۔ لاہور اور کراچی ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ پروسیس کا آغاز چند مہینوں کے بعد کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، وفاقی حکومت پر کھربوں روپے کی ان فنڈڈ پینشن لائبلٹی ہے۔ پینشن کے اخراجات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا ان اخراجات میں اضافے کی شرح کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت نے اس شعبے کی اصلاح کے لیے 3 پرونگ اسٹریٹجی ترتیب دی ہے، جس میں کافی حد تک مشاورت مکمل ہو چکی ہے۔ پہلی جو پارٹ آف دا اسٹریٹجی از کہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق موجودہ پینشن اسکیم میں اصلاحات لائی جائیں گی۔ ان کے نتیجے میں اگلے 3 دہائیوں کی پینشن لائبلٹی میں خاطر خواہ کمی ہوگی۔ نئے ملازمین کے لیے کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم متعارف کرانا، جس میں حکومت کی کنٹریبیوشن ہر ماہ ادا کی جائے گی۔ اس سے مستقبل کے ملازمین کی پینشن ان کی ملازمت کے آغاز سے ہی فلی فنڈڈ ہوگی۔ پینشن کی لائبلٹی کو مینج کرنے کے لیے پینشن فنڈ کو بھی قائم کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام BISP ہمارے سماجی تحفظ کے اقدامات کے سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے تحت ملک میں لاکھوں خاندانوں کو ضروری نقد امداد فراہم کی جاتی ہے۔ موجودہ کولیشن گورنمنٹ کا عزم ہے کہ کمزور طبقے کی زیادہ سے زیادہ معاونت کی جائے۔ مالی سال 2024-25 کے بجٹ کے ذریعے کمزور طبقوں کو BISP پروگرام کے ذریعے معاونت کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ آئندہ مالی سال کے لیے حکومت درج ذیل پیش رفت کے ساتھ BISP کے لیے مختص رقم کو 27% اضافے کے ساتھ 593 ارب روپے تک لے جائے گی۔ کفالت پروگرام کے تحت مستفید ہونے والی افراد کی موجودہ تعداد کو 9.3 ملین سے بڑھا کر 10 ملین کیا جائے گا۔ ان خاندانوں کو مہنگائی کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے کیش ٹرانسفرز میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ تعلیمی وظائف پروگرام میں مزید 10 لاکھ بچوں کا اندراج کیا جائے گا، جس سے ان وظائف کی کل تعداد 10.4 ملین ہو جائے گی۔ نشو و نما پروگرام کا مقصد بچوں کی زندگی کے پہلے 1000 دنوں کے دوران سٹنٹنگ کو روکنا ہے۔ اگلے مالی سال کے دوران 5 لاکھ مزید خاندانوں کو اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ اکنامک انکلوژن کو فروغ دینے اور لوگوں کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے حکومت BISP کے تحت پہلی مرتبہ پاورٹی گریجویشن اینڈ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ BISP کے ذریعے مالی خود مختاری کا ایک ہائبرڈ سوشل پروٹیکشن پروگرام متعارف کرنے کے منصوبے کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، زراعت ہماری معیشت کا اہم ستون ہے، جس کا GDP میں حصہ 24% اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں حصہ 37.4% ہے۔ ملک کی فوڈ سیکیورٹی اور صنعتی شعبے کی پیداواری صلاحیت اسی شعبے پر منحصر ہے۔
زراعت، لائف سٹاک اور ماہی پروری بھی قیمتی زر مبادلہ کمانے کے بڑے ذرائع ہیں۔ وزیر اعظم جناب محمد شہباز شریف نے اکتوبر 2022 میں کسان پیکج کے تحت مارک اپ اینڈ رسک شیئرنگ اسکیم فار فارم میکنائزیشن کا اعلان کیا تھا۔ اگلے سال اسکیم کے لیے 5 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ ان اقدام سے نجی شعبے کی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھایا جائے گا، جس سے پلانٹرز، ٹریکٹرز، تھریشرز، ہارویسٹرز اور موبائل گرین ڈرائرز کے لیے فنانسنگ دستیاب ہوگی اور زرعی پیداواری صلاحیت بڑھانے اور ویسٹیج کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ جناب اسپیکر، توانائی کا شعبہ گردشی قرضوں کے چیلنج سے دوچار ہے۔ یہ قرض اب ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ پاور سیکٹر کی پیچیدگیوں کا حل بلا شبہ مشکل ہے، کیونکہ بجلی پیدا کرنے سے لے کر ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن تک ہر سطح کی اپنی ڈائنامکس ہیں اور ہر سطح پر مشکلات پائی جاتی ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت اس شعبے میں کورس کریکشن اور ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے کبھی اتنی پرعزم نہیں تھی۔ موجودہ مالی سال کے دوران بجلی کی تقسیم کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے اور ان اقدامات کے نتیجے میں ہمیں امید ہے کہ سال کے اختتام تک سرکولر ڈیٹ سٹاک میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ بجلی چوری کے خلاف مہم سے ہمیں 50 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ اگلے سال کے لیے چند اصلاحات درج ذیل ہیں۔ نقصانات کو کم کرنے کے لیے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کارکردگی کو بہتر بنانا، پبلک سیکٹر کمپنیز کی اور گورننس کو اور مینجمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے بورڈ آف مینجمنٹ میں پرائیویٹ سیکٹر پروفیشنلز شامل کیے جا رہے ہیں۔ نو ڈسکوز اور جینکوز کی نجکاری کو تیز کرنے کا منصوبہ ہے۔ بجلی چوری کے خلاف مہم کو زیادہ منظم اور انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے گا۔ بجلی کی پیداوار کو مہنگے امپورٹڈ فیول کی بجائے رینیوبل انرجی یعنی ونڈ، سولر اور ہائیڈل پاور جنریشن کی طرف منتقل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ توانائی کے شعبے کے لیے ترقیاتی بجٹ میں 253 ارب روپے کی خطیب رقم بجٹ کی گئی ہے۔ اس شعبے کے اہم منصوبوں میں انسٹالیشن آف ایسٹ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم اور ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمرز کے لیے 65 ارب روپے کی رقم تجویز کی گئی ہے۔ اس طرح الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن ایفیشنسی کے منصوبے کے لیے 5 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ جام شوروں میں 1200 میگا واٹ کول پاور پلانٹ کے لیے 21 ارب روپے اور این ٹی ڈی سی کے سسٹم سے بہتری کے لیے 11 ارب روپے کی رقم تجویز کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، پانی کا شعبہ فوڈ سیکیورٹی، سستی بجلی کی پیداوار اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں آبی وسائل کے لیے 206 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ سرمایہ کاری پینے کے صاف پانی تک رسائی، زرعی پیداواری صلاحیت اور ہائیڈل پاور سے متعلقہ منصوبوں میں لگائی جائے گی۔ ان منصوبوں میں محمد ڈیم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 45 ارب روپے، دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے 40 ارب روپے، چشمہ رائٹ بینک کینال کے لیے 18 ارب روپے اور بلوچستان میں فیڈر کینال کی ری ماڈلنگ کے لیے 10 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال میں وفاقی حکومت آئی ٹی سیکٹر پر خصوصی توجہ دے گی۔ آئی ٹی سیکٹر میں ٹارگیٹڈ انویسٹمنٹ کے ذریعے کم مدت میں زیادہ منافع دینے کی صلاحیت ہے۔ ہمارے ملک کے نوجوانوں کی مہارت اور ہنر کسی سے کم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کی سازگار پالیسیوں کے نفاذ کے بعد اس سال آئی ٹی کی برآمدات 3.5 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گی۔ مالی سال 2024-25 میں آئی ٹی سیکٹر کے لیے 79 ارب روپے سے زیادہ رقم تجویز کی جا رہی ہے، جو کہ اس شعبے کے لیے اب تک کی سب سے زیادہ مختص رقم ہے۔ یہ رقم درج ذیل مقاصد کے لیے مختص کی جا رہی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ڈیجیٹلائزیشن اور اصلاحات کے لیے 7 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ یہ رقم جدید ترین آئی ٹی سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے ٹیکس بیس کو بڑھانے اور نظام میں موجودہ لوپ ہولز کو دور کرنے کی حکومت کی کوششوں میں معاون ہوگی۔ کراچی میں آئی ٹی پارک کی تشکیل کے لیے 8 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ ٹیکنالوجی پارک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اسلام آباد کے لیے 11 ارب روپے کی رقم بجٹ کی گئی ہے۔ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے لیے گزشتہ سال کے 1 ارب روپے کے مقابلے میں اس سال 2 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔
یہ رقم آئی ٹی سیکٹر کے ایکسپورٹرز کی حوصلہ افزائی اور آئی ٹی فرموں میں طلبہ کے انٹرنشپ کے سلسلے میں رکھی جا رہی ہے۔ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر انفارمیشن کے اقدام کے لیے 20 ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں۔ ملک کی سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کی صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے حکومت ایک نیشنل ڈیجیٹل کمیشن اور ایک ڈیجیٹل پاکستان اتھارٹی قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ ادارے مختلف شعبوں میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو آگے بڑھانے، انوویشنز کو فروغ دینے اور ڈیجیٹل سلوشنز کو وسیع پیمانے پر اپنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ان اداروں کے قیام کے لیے 1 ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہیومن ڈیولپمنٹ میں سرمایہ کاری حکومت کی بہترین سرمایہ کاری ہے۔ حکومت بچوں کی تعلیم کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی میں خاطر خواہ سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اہم اقدامات مندرجہ ذیل ہیں۔ اسلام آباد کے 167 سرکاری اسکولوں میں انفراسٹرکچر اور تعلیمی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ نوجوان طلبہ اور طلبات کے جسمانی اور ذہنی نشاء میں مدد کے لیے ہم اسکول میل پروگرام متعارف کروا رہے ہیں، جس کے تحت اسلام آباد کے 200 پرائمری اسکولوں میں طلبہ کو متوازن اور غذائیت سے بھرپور کھانا فراہم کیا جائے گا۔ ڈیجیٹل لٹریسی کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ہم اسکولوں کو اسمارٹ سکرینز، کروم بکس، ٹیبلٹس اور انٹرنیٹ فیسلٹیز کی سہولیات سے آراستہ کریں گے۔ ڈیجیٹل انٹرونشنز اینڈ بلینڈڈ لرننگ متعارف کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مزید برآں پڑھائی اور تحقیق کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے ای لائبریریاں قائم کی جائیں گی۔ اسلام آباد کے 16 ڈگری کالجوں کو نسٹ، NSU، نمل اور کامسیٹس جیسی مشہور یونیورسٹیوں کے تعاون سے اعلیٰ نتائج کے حامل تربیتی اداروں میں تبدیل کیا جائے گا۔ یہ ادارے ہمارے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے 6 ماہ کے IT کورسز آفر کریں گے۔ پسماندہ اور غریب طلبہ کو معیاری تعلیم تک رسائی فراہم کرنے کے لیے پرائیویٹ اسکولوں میں زیر تعلیم طلبہ کے لیے ایک ایجوکیشن واؤچر اسکیم متعارف کرائی جا رہی ہے۔ 100 اسکولوں میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے مراکز قائم کیے جائیں گے تاکہ چھوٹے بچوں کو تعلیم کا ایک مضبوط آغاز فراہم کیا جائے۔ دیہی سے شہری علاقوں تک طالبات کے سفر کے لیے پنک بسز متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر دانش اسکولوں کے پروگرام کو اسلام آباد، بلوچستان، آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان تک پھیلایا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارے معاشی ڈھانچے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی جانب سے بھیجی جانے والی ریمیٹنسز معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ حکومت بیرون ملک مقیم اہل وطن کی مدد کے لیے متعدد سہولیات متعارف کروا رہی ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی ریمیٹنسز کے فروغ کے لیے بجٹ میں 86.9 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ یہ رقم ری ایمبرسمنٹ آف TT چارجز، سونی دھرتی اسکیم اور دیگر اسکیموں کے لیے استعمال کی جائے گی۔ افرادی قوت کو مارکیٹ کے جدید ترین تقاضوں کے مطابق تیار کرنے کے لیے سینٹرز آف ایکسلنس قائم کرے گی۔ بیرون ملک مقیم اہل وطن کی سہولت کے لیے امیگریشن لینڈسکیپ کو ڈیجیٹائز کیا جائے گا تاکہ امیگریشن کے پروسیجر کو آسان بنایا جا سکے اور لاگت میں کمی ہو۔ شکایات کے بروقت ازالے کے لیے کمپلینٹ ریزولوشن کا مؤثر نظام بنایا جائے گا۔ اس کے لیے ایک بین الاقوامی کال سینٹر کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ نئے ایمیگرینٹس کے لیے جلد از جلد بیرون ملک آباد کاری کے لیے قرض کی سہولیات فراہم کرنے پر کام جاری ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی غیر معمولی خدمات کو تسلیم کرنے کے لیے محسن پاکستان ایوارڈ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اسی طرح کے دیگر اقدامات سمندر پار پاکستانیوں کی معاونت اور قومی ترقی میں ان کے تعاون سے فائدہ اٹھانے کے لیے حکومت کے عزم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ماضی میں برآمدات کو فروغ دینے کی کوششوں کے باوجود برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکا۔ اس شعبے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایگزم بینک کے ذریعے ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم کے لیے مختص رقم کو 3.8 ارب سے بڑھا کر 13.8 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ ان اقدامات سے پورٹ فولیو میں 100 ارب روپے سے 280 ارب روپے تک اضافہ متوقع ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے
539 ارب روپے کی ایکسپورٹ کریڈٹ کی فراہمی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے کہ اس سہولت کا کم از کم 20% حصہ ایس ایم ای سیکٹر پر مرکوز رہنا چاہیے۔ حکومت کی ایس ایم ای اسٹریٹجی کے تحت ایس ایم ایز کے کریڈٹ کو 540 ارب سے بڑھا کر 1100 ارب روپیہ کیا جائے گا، جس میں سے 100 ارب روپے کا اضافہ اگلے مالی سال کے دوران ہی کر دیا جائے گا۔ مستقبل میں یہ قدم پاکستان کے برآمدی شعبے کو ایک اہم لائف لائن فراہم کرے گا۔ مزید برآں حکومت طویل عرصے سے زیر التفاع ڈی ایل ٹی ایل کلیمز کی مرحلہ وار ادائیگی کرے گی۔ ایکسپورٹر کی مدد کے لیے رسک شیئرنگ اسکیم بھی وضع کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، بیرونی سرمایہ کاری ہماری ادائیگیوں کے توازن اور پاکستان کی ساکھ میں اضافے کے لیے اہم ہے۔ اس سلسلے میں برادر اور دوست ممالک کے ساتھ بات چیت اور کوششیں ایک ایڈوانس سٹیج پر ہیں۔ یہاں میں ایس آئی ایف سی کے کردار کو ضرور تسلیم کرنا چاہوں گا، جو کہ جی سی سی ممالک سے زراعت، لائف سٹاک، کان کنی اور سیاحت جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری کو لانے کے عمل کی قیادت کر رہی ہے۔ میں اس سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان کے چین کے دورے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس دورے کا مقصد سی پیک فیز 2 کو ریجیونیٹ کرنا تھا۔ سی پیک کے اس فیز میں چینی کمپنیوں کو اسپیشل اکنامک زون کے ذریعے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستانی کمپنیاں چینی کمپنیوں کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کر سکیں گی۔ سی پیک فیز 2 سے ملک میں صنعتی شعبے اور برآمدات میں اضافے کا ایک نیا باب کھلے گا انشاءاللہ۔ دورہ چین کے لیے وزیر اعظم کے وقت میں پاکستان کی 97 اہم کمپنیوں کے نمائندے شامل تھے۔ اس سلسلے میں چین کے شہر شنجن میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ توانائی، کلچر، آئی ٹی، فارماسیوٹیکلز، زراعت اور فوڈ سیکٹر سے متعلق 31 B2B MOUs سائن کیے گئے۔ ساتھ ہی کئی پاکستانی اور چینی کمپنیوں کے درمیان مزید MOUs پر گفت و شنید جاری ہے۔ ان کا تعلق آئرن اینڈ اسٹیل، موبائل سولر سیلز، ای ویز اینڈ آٹوموبائلز، مینوفیکچرنگ اور ٹیکسٹائل جیسے شعبوں سے ہے۔ ساتھ ہی ساتھ BOI نے 6 مختلف چینی اداروں کے ساتھ B2B کولیبوریشن کے لیے MOUs سائن کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا شدید خطرہ لاحق ہے اور کلائمیٹ میٹیگیشن کی کوششوں کو تقویت دینے کے لیے حکومت متعدد اقدامات پر کام کر رہی ہے، جن میں سے چند ایک کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ کلائمیٹ میٹیگیشن اڈیپٹیشن کے اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کلائمیٹ چینج اتھارٹی کو فعال بنایا جا رہا ہے۔ نیشنل کلائمیٹ فائنانس اسٹریٹجی اکتوبر 2024 تک تیار کر لی جائے گی، جس کا مقصد گلوبل کلائمیٹ فائنانس کو پاکستان میں لانا ہے، جس سے کاربن ایمیشن میں کمی لانے کے منصوبوں پر عمل کیا جا سکے گا۔ نیشنل ڈیجیٹل کلائمیٹ فائنانس مانیٹرنگ ڈیش بورڈ قائم کیا جائے گا، جو کہ کلائمیٹ فائنانس کے حوالے سے ملنے والی بیرونی امداد کے بارے میں ڈیٹا مینٹین کرے گا۔ حکومت کے بجٹنگ اینڈ اکاؤنٹنگ سسٹم میں جینڈر اینڈ کلائمیٹ بجٹ ٹیگنگ کر دی گئی ہے، جس سے ان سیکٹرز کے حوالے سے پالیسی سازی اور عمل درآمد میں مدد ملے گی۔ حکومت ای بائکس کے لیے 4 ارب روپے اور توانائی کی بچت کرنے والے پنکھوں کے لیے 2 ارب روپے مختص کر رہی ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 2024-25 کے بجٹ کے اہم خد و خال پیش کرتا ہوں۔ مالی سال 2024-25 کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 3.6% رہنے کا امکان ہے۔ افراط زر کی اوسط شرح 12% متوقع ہے۔ بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا 5.9%، جبکہ پرائمری سرپلس جی ڈی پی کا 1% ہوگا۔ ایف بی آر کے محصولات کا تخمینہ 12,970 ارب روپے ہے، جو کہ رواں مالی سال سے 38% زیادہ ہے۔ چنانچہ وفاقی محصولات میں صوبوں کا حصہ 7,438 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 3,587 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی حکومت کی خالص آمدنی 9,119 ارب روپے ہوگی۔ وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 18,877 ارب روپے ہے، جس میں سے 9,775 ارب روپے انٹرسٹ کی ادائیگی کی جائے گی۔
PSDP کے لیے 1400 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے 100 ارب روپے اضافی مختص کیے گئے ہیں. مجموعی ترقیاتی بجٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر یعنی 1500 ارب روپے ہوگا. 2122 ارب روپے دفاعی ضروریات کے لیے فراہم کیے جائیں گے اور سول انتظامیہ کے اخراجات کے لیے 839 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں. پینشن کے اخراجات کے لیے 1014 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. بجلی، گیس اور دیگر شعبوں کی سبسڈی کے طور پر 1363 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے. 1777 ارب روپے پر مشتمل کل گرانٹس بنیادی طور پر BISP، AJK، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے اضلاع، ہائر ایجوکیشن کمیشن، ریلوے، ترسیلات زر اور IT کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے مختص کی گئی ہیں. جناب اسپیکر، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ملک کو ترقی، خوشحالی اور سماجی فلاح کی طرف گامزن کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے. یہ جدت بنیادی ڈھانچے کی توسیع اور پائیدار ترقی کے لیے کیٹلسٹ کا کام کرتا ہے. حکومت نے 2024-25 کے لیے تاریخ میں سب سے بڑا فیڈرل پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام وضع کیا ہے، جس کا حجم 1500 ارب روپے ہے، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا، جو پچھلے سال کے نظر ثانی شدہ حجم سے 101% زیادہ ہے. 1500 ارب میں PPP پروجیکٹس کے لیے 100 ارب شامل ہیں. اس مشکل صورتحال میں ترقیاتی بجٹ کا یہ حجم انفراسٹرکچر کو ترقی دینے اور ٹرانسپورٹیشن، توانائی، IT اور IB وسائل کے انتظام میں اہم چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے حکومت کے عزم اور اخلاص کا مظہر ہے، تاکہ معاشی ترقی میں سہارا ملے اور اہل وطن کے معیار زندگی میں بہتری آئے. PSDP 2024-25 میں جاری منصوبوں کی تکمیل کو ترجیح دی گئی ہے اور تقریباً 81% وسائل جاری منصوبوں کے لیے ہے، جبکہ صرف 19% وسائل نئے منصوبوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں. بنیادی انفراسٹرکچر کا شعبہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. مالی سال 2024-25 کی PSDP میں اس شعبے کے لیے 59% رقم مختص کرنے کی تجویز ہے. سماجی شعبے کے لیے ترقیاتی بجٹ کا 20% رکھنے کی تجویز ہے. ملک میں متوازن علاقائی ترقی کو یقینی بنانا ایک آئینی ذمہ داری ہے. اس لیے آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 10% وسائل مختص کیے گئے ہیں. تقریباً 11.2% وسائل دیگر شعبوں جیسے IT اور ٹیلی کام، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، گورننس اور پروڈکشن سیکٹر وغیرہ کے لیے مختص ہیں. PSDP 2024-25 کے لیے نیشنل اکنامک کونسل کی طرف سے منظور کردہ گائیڈ لائن کے مطابق درجہ ذیل معیار پر اترنے والے منصوبوں کو ترجیح دی جائے گی. اسٹریٹجک اینڈ کور پروجیکٹس جن میں آبی وسائل، ٹرانسپورٹیشن، مواصلات اور توانائی کے شعبوں کی طرف خاص توجہ دی جائے گی. تمام غیر ملکی امداد سے چلنے والے منصوبے تاکہ ان کی تکمیل مقررہ وقت پر ہو سکے، اور تمام شعبوں میں ایسے منصوبے جن پر خرچہ 80% سے زیادہ ہو چکا ہے اور جنہیں مالی سال 2024-25 کے دوران مکمل کیا جا سکتا ہے اور معیشت کو بروقت مالی اور اقتصادی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. برآمدات کو سپورٹ کرنے، پیداواری صلاحیت میں اضافہ، کمپیٹیٹیونس کو فروغ دینے، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو پھیلانے، انوویشن ڈریون انٹرپرائزز، صنعتی ترقی، ایگرو انڈسٹری اور سیڈ ڈیولپمنٹ، بلو اکانومی، سائنس اور ٹیکنالوجی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور انوویٹو اصلاحات پر توجہ مرکوز کرنے والے نئے منصوبوں کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی ہے. اس کے علاوہ متوازن ترقی اور ریجنل ایکوٹی اور پائیدار ترقی کے اقدامات کو بھی PSDP 2024-25 میں شامل کیا گیا ہے. اقتصادی ترقی کے سلسلے میں ہم نجی شعبے کے اہم کردار کو ترقی کے بنیادی محرک کے طور پر تسلیم کرتے ہیں. ہم نجی شعبے کی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور وائبلٹی گیپ ارینجمنٹس کے ذریعے نجی شعبے کی کوششوں میں حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سرکاری اور نجی شعبوں کے درمیان تعاون نہ صرف دونوں شعبوں کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے بلکہ پائیدار اور جامع ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے یہ تعاون انتہائی ضروری ہے. ٹرانسپورٹیشن کے شعبے میں ہائی ویز کے نیٹ ورک کو بہتر بنانے،
بڑے شہروں اور علاقوں کے درمیان رابطے بڑھانے اور ٹریفک کے بڑھتے ہوئے حجم کو سنبھالنے کے لیے موجودہ انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کرنے کے منصوبوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ مزید برآں ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جن کا مقصد ملک کے توانائی کے انفراسٹرکچر کو وسعت دینا اور جدید بنانا ہے، جن میں ہائیڈرو پاور ڈیم کی تعمیر، سولر پاور پلانٹ کی تنصیب اور ٹرانسمیشن لائنیں بچھانا شامل ہے تاکہ بجلی کی ایفیشنٹ ڈسٹریبیوشن کو یقینی بنایا جا سکے اور توانائی کی بڑھاتی ہوئی طلب کو پورا کیا جا سکے۔ مزید یہ کہ فلڈ ریڈکشن اور زرعی اور گھریلو استعمال کے لیے پانی کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ڈیموں، آبپاشی کے نظام اور نکاسی آب کے نیٹ ورکس کی تعمیر کے ذریعے واٹر ریسورس مینجمنٹ پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ یہ منصوبے انفراسٹرکچر کو ترقی دینے اور ٹرانسپورٹیشن، توانائی اور آبی وسائل کے انتظام میں درپیش بڑے چیلنجز سے نمٹنے کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں تاکہ اقتصادی ترقی میں مدد ملے اور شہریوں کی معیار زندگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ اگلے مالی سال کی پی ایس ٹی پی میں انفراسٹرکچر فراہمی کے لیے 824 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کرنے کی تجویز ہے، جس میں سے انرجی سیکٹر کے لیے 253 ارب روپے، ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر کے لیے 279 ارب روپے، واٹر سیکٹر کے لیے 206 ارب روپے، جبکہ پلاننگ اور ہاؤسنگ کے لیے 86 ارب روپے شامل ہیں۔ سماجی شعبے کے لیے رواں سال میں 244 ارب روپے کے مقابلے میں 280 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ خصوصی علاقے آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے 75 ارب روپے، خیبر پختونخوا کے ضم ہونے والے علاقوں کے لیے 64 ارب روپے اور سائنس اور آئی ٹی کے لیے 79 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اسی طرح پروڈکشن سیکٹر بشمول زراعت کے لیے 50 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پی ایس ٹی پی 2024-25 میں اسکلز ڈیولپمنٹ پہ خصوصی توجہ دی گئی ہے تاکہ ہمارے ملک کے نوجوان جدید نالج اور ٹریننگ حاصل کر کے روزگار حاصل کر سکیں اور ملک کی ترقی میں بھرپور ادا کر سکیں۔ کراچی نہ صرف ملک کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ ملک کی اقتصادی ترقی میں کراچی کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے کراچی کے انفراسٹرکچر کو جدت کی طرف لے جایا جائے۔ اس کے لیے ایک جامع کراچی پیکیج کی تجویز ہے جس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر اور بے نظیر آباد کے لیے بھی منصوبے مرتب کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح کراچی کو پانی کی سپلائی بہتر بنانے کے لیے K4 منصوبے کے لیے ایک خطیر رقم رکھنے کی تجویز ہے تاکہ اس اہم منصوبے کو تکمیل کی طرف لے جایا جائے۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر اسلام آباد کے ہسپتالوں کو ماڈرنائز کرنے کے لیے ایک جامع پلان مرتب کیا جائے گا تاکہ اسلام آباد، راولپنڈی، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا اور گرد و نواح کے علاقوں کی عوام کو علاج معالجے کی جدید سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ خاص طور پر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں قائد اعظم ہیلتھ ٹاور کے نام سے ایک نیا منصوبہ شروع کرنے کی تجویز ہے جس کے لیے ایک خطیر رقم رکھنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، اس سال کی ٹیکس پالیسی کے اہم اصول یہ ہیں: نمبر 1، ٹیکس بیس وسیع کر کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو میں اضافہ کرنا۔ نمبر 2، انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو ختم کرنے کے لیے معیشت کی ڈیجیٹائزیشن۔ نمبر 3، پروگریسو ٹیکس سسٹم کے تحت زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کا نفاذ۔ نمبر 4، نان فائلرز کے لیے کاروباری ٹرانزیکشنز کے ٹیکس میں نمایاں اضافہ۔ نمبر 5، کم آمدن والے طبقات کے لیے تحفظ۔ جناب اسپیکر، حکومت عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کوششوں کا مقصد یہ ہے کہ روزگار کے مواقع بڑھیں، ٹیکس دہندگان اور ڈاکیومنٹڈ سیکٹرز کے لیے کاروبار کو آسان بنایا جائے اور صنعتوں اور برآمدات کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ اس سے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھائے جا سکیں۔ جناب اسپیکر، اب میں انکم ٹیکس کے ان چند اہم اقدامات کی تفصیل پیش کرتا ہوں جو محصولات کے حوالے سے اٹھائے جانے کی تجاویز ہے۔ پرسنل انکم ٹیکس اصلاحات۔ ایف بی آر نے 2019 سے 2023 تک کارپوریٹ انکم ٹیکس اصلاحات نافذ کی۔ اب پرسنل انکم ٹیکس اصلاحات لاگو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پرسنل انکم ٹیکس کی شرح کو بین الاقوامی معیار کے مطابق کیا جا سکے۔ اس ضمن میں انکم ٹیکس چھوٹ 6 لاکھ روپے تک کی آمدن پر برقرار رکھنے کی تجویز ہے اور یہ بھی تجویز ہے
کہ تنخواہ دار طبقے میں میکسیمم ٹیکس سلیب میں اضافہ نہ کیا جائے، جبکہ ٹیکس سلیبز میں کچھ رد و بدل تجویز کیا جا رہا ہے، تاہم نان سیلریڈ افراد کے زیادہ سے زیادہ ٹیکس کی شرح 45% رکھنے کی تجویز ہے۔ نمبر 2، برآمدات کے لیے نارمل ٹیکس کا نظام۔ اس وقت ایکسپورٹرز کی آمدن پر مجموعی وصولیوں کے لیے 1% کی شرح سے فائنل ٹیکس عائد کیا جاتا ہے۔ ایکسپورٹس ہماری معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم ایکسپورٹرز کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے اور ان کے مسائل بشمول سیلز ٹیکس ریفنڈز میں ڈیلیز، توانائی کے شعبے کے مسائل وغیرہ کا تدارک کریں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر طبقہ اپنی آمدن کے مطابق ملک کی پائیدار ترقی میں اپنا حصہ ڈالے۔ ہاریزونٹل ایکوٹی کے اصول کے مطابق ایکسپورٹرز پر نارمل ٹیکس رجیم کے تحت ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے۔ ریئل اسٹیٹ پر کیپٹل گینز ٹیکس میں ترمیم۔ موجودہ قانون میں اموویبل پراپرٹیز کے کیپٹل گینز پر فائلرز اور نان فائلرز دونوں کے لیے ہولڈنگ کی مدت کی بنیاد پر ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ ہولڈنگ کی مدت سے قطع نظر 15% کی شرح سے ٹیکس وصول کرنے کی تجویز ہے، جبکہ نان فائلرز کے ٹیکس ریٹ مختلف سلیبز کے تحت 45% تک کرنے کی تجویز ہے۔ اس قدم سے معیشت کو ڈاکومنٹ کرنے میں مدد ملے گی۔ اسی طرح ہاؤسنگ سیکٹر سے اسپیکولیشن کا خاتمہ ہوگا اور عوام کو افورڈیبل ہاؤسنگ کی فراہمی میں مدد ملے گی۔ نمبر 4، سیکیورٹیز پر کیپٹل گینز ٹیکس کا نیا نظام۔ موجودہ قانون میں فائلرز اور نان فائلرز دونوں کے لیے ہولڈنگ کی مدت کی بنیاد پر سیکیورٹیز پر کیپٹل گینز ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ کیپٹل گینز پر ٹیکس نظام کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ 1 جولائی 2024 کے بعد ہولڈنگ کی مدت سے قطع نظر فائلرز کے لیے 15%، جبکہ نان فائلرز کے لیے مختلف سلیبز کے تحت ٹیکس کی شرح 45% تک کرنے کی تجویز ہے۔ پاکستان میں اموویبل پراپرٹیز کی منتقلی پر مجوزہ پروگریسو ود ہولڈنگ ٹیکس۔ اس وقت فائلرز کے لیے اموویبل پراپرٹیز خریدنے پر فلیٹ 3% اور نان فائلرز پر 6% ٹیکس عائد ہے۔ ایسے لوگ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی آخری تاریخ پر کبھی ریٹرن فائل نہیں کرتے، بلکہ جائیداد کی خریداری کے وقت ٹرانزیکشن کرنے سے پہلے ریٹرن فائل کرتے ہیں۔ مقررہ تاریخ تک ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کو یقینی بنانے اور نان فائلرز اور تاخیر سے ریٹرن فائل کرنے والوں کے لیے کاروبار کی لاگت بڑھانے کی غرض سے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ فائلرز، نان فائلرز اور تاخیر سے ریٹرن جمع کرنے والوں کے لیے 3 الگ الگ ریٹس متعارف کرائے جائیں۔ اس حوالے سے ان تینوں کیٹیگریز کے لیے ٹیکس کی شرح میں رد و بدل تجویز کیا جا رہا ہے۔ اس مجوزہ قدم کا مقصد نان فائلرز پر ٹیکس کا بوجھ بڑھانا اور زیادہ ریونیو جنریٹ کرنا ہے۔ نمبر 6، سپلائی چین میں تاجروں، ہول سیلرز اور ریٹیلرز کا جو سکوپ آف ٹیکس کو بڑھانا۔ اس وقت صرف مخصوص کاروباری شعبوں کے ڈسٹریبیوٹرز، ہول سیلرز، ڈیلرز اور ریٹیلرز سے ایڈوانس انکم ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ تاجروں کو ڈاکومنٹ کرنے اور نان فائلنگ کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے تجویز کیا جاتا ہے کہ تمام کاروباروں کی پوری سپلائی چین کے لیے ایڈوانس ٹیکس وصولی کے سکوپ کو بڑھایا جائے۔ نان فائلر سے ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 1% سے بڑھا کر 2.25% کرنے کی تجویز ہے۔ نمبر 7، موٹر گاڑیوں کے رجسٹریشن پر ایڈوانس ٹیکس کی وصولی انجن کیپیسٹی کی بجائے گاڑی کی قیمت پر تبدیل کرنا۔ موجودہ قانون کے تحت 2000 سی سی تک کی گاڑیوں کی خریداری اور رجسٹریشن پر ایڈوانس ٹیکس کی وصولی انجن کیپیسٹی کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ گاڑیوں کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہو چکا ہے اور اس لیے ٹیکس کی اصل پوٹینشل سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ تمام موٹر گاڑیوں کے لیے ٹیکس وصولی کی بنیاد انجن کیپیسٹی سے تبدیل کر کے قیمت کے تناسب پر کر دیا جائے۔ جناب اسپیکر، اب میں سیلز ٹیکس سے متعلق چند اہم تجاویز پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، زیرو ریٹنگ، ریڈیوسڈ ایگزمپشنز اور ریڈیوس ریٹس کی چھوٹ کا خاتمہ۔ حکومت پاکستان ٹیکس قوانین میں مساوات اور انصاف کے اصولوں پر کاربند ہے۔ اس چیز پر بار بار زور دیا گیا ہے کہ ٹیکس قوانین میں متعدد ایگزمپشنز دی گئی ہیں جو کہ نہ صرف حکومت کی آمدنی کو کم کرتی ہیں بلکہ سماجی اور اقتصادی ترقی کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ چنانچہ ہم نے سیلز ٹیکس میں دی گئی مختلف ایگزمپشنز اور کنسیشنز کا جائزہ لیا ہے
اور ایسی بہت سی اشیاء کی نشاندہی کی ہے جن پر سے کنسیشنز اور ایگزیمپشنز کو ختم کرنے کی تجویز ہے. ان میں سے کچھ کو ریڈیوس ریٹ جبکہ باقی کو سٹینڈرڈ ریٹ پر ٹیکس کیا جائے گا. ان کی تفصیلات فنانس بل میں شامل کر دی گئی ہیں. ٹیکسٹائل اور چمڑے کے مصنوعات کے ٹیئر 1 ریٹیلرز پر جی ایس ٹی ریٹ میں اضافہ. تجویز ہے کہ ٹیکسٹائل اور چمڑے کی مصنوعات کے ٹیئر 1 ریٹیلرز پر لاگو سیلز ٹیکس کے ریٹ کو 15% سے بڑھا کر 18% کر دیا جائے. یہ ٹیکس بنیادی طور پر ٹیکسٹائل اور چمڑے کی مہنگی اور برانڈڈ مصنوعات پر لاگو ہوگا. یہ ٹیکس اس طبقے پر لاگو کیا جا رہا ہے جو یہ مہنگی اشیاء خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے. اس سے عام شہری پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. نمبر 3، موبائل فونز کو 18% سٹینڈرڈ ریٹ پر ٹیکس کرنے کی تجویز. کنسیشنری ریٹس مارکیٹ میں چند مخصوص اشیاء کو فائدہ پہنچاتے ہوئے ڈسٹورشنز پیدا کرتے ہیں، جبکہ سٹینڈرڈ ریٹ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سب کو یکساں مواقع میسر ہوں اور مارکیٹ فورسز مؤثر طریقے سے کام کر سکیں. مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر تجویز ہے کہ موبائل فونز کی مختلف کیٹیگریز پر سیلز ٹیکس کا سٹینڈرڈ ریٹ لاگو کیا جائے. نمبر 4، تانبے، کوئلہ اور کاغذ اور پلاسٹک کے اسکریپ وغیرہ پر سیلز ٹیکس ود ہولڈنگ کا اطلاق. اس وقت تانبے، کوئلے، کاغذ اور پلاسٹک اسکریپ سے متعلق سیکٹرز غیر منظم ہیں اور قومی خزانے میں ان کا کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے. ان سیکٹرز میں ٹیکسز کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے تجویز ہے کہ سیلز ٹیکس ود ہولڈنگ رجیم نافذ کی جائے. جناب اسپیکر، اب میں کچھ سٹریم لائننگ اقدامات کی طرف آتا ہوں. آئرن اور اسٹیل اسکریپ پر ایگزیمپشن کا اطلاق. تجویز ہے کہ آئرن اور اسٹیل اسکریپ کو سیلز ٹیکس سے چھوٹ دے دی جائے. دیکھنے میں آیا ہے کہ رجسٹرڈ پرسن مارکیٹ سے بغیر سیلز ٹیکس چارج کیے اسکریپ خریدتے ہیں، چنانچہ ان کے پاس انپٹ ٹیکس نہیں ہوتا جس کے مطابق وہ آؤٹ پٹ ٹیکس ایڈجسٹ کر سکیں. اس کمی کو پوری کرنے کے لیے فیک فلائنگ انوائسز بنائی جاتی ہیں. اس رجحان کے خاتمے کے لیے تجویز ہے کہ آئرن اور اسٹیل اسکریپ کو سیلز ٹیکس کی چھوٹ دے کر فیک فلائنگ انوائسز کے رجحان کو ختم کیا جائے. ڈیفالٹ سرچارج ریٹ کو پالیسی ریٹ سے ہم آہنگ کرنے کی تجویز. اس وقت ان پیڈ سیلز ٹیکس اور ایف ای ڈی پر 12% سالانہ کا فکس ریٹ لاگو ہے. تجویز ہے کہ اس کو بڑھا کر کائبور پلس 3% کر دیا جائے تاکہ یہ اسٹیٹ بینک اور پاکستان کے پالیسی ریٹ سے ہم آہنگ ہو جائے. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے متعلق چند اہم تجاویز درج ذیل ہیں. نمبر 1، جعلی سگریٹ بیچنے کی سزا. مارکیٹ میں جعلی سگریٹوں کی دستیابی حکومت اور صحت عامہ کے اداروں کے لیے باعث تشویش ہے. ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو متعارف کرانے کے باوجود تمباکو کی سمگلڈ، جعلی اور نان ٹیکس پیڈ مصنوعات کی مارکیٹ میں دستیابی ایک مسئلہ ہے. اس مسئلے کے حل کے لیے ٹیکس سٹیمپس کے بغیر سگریٹ بیچنے والے ریٹیلرز پر سخت سزاؤں کے اطلاق کی تجویز ہے، جس میں ان دکانوں کو سیل کرنے کی تجویز شامل ہے. نمبر 2، ایسیٹیٹ ٹو پر ایف ای ڈی کا اطلاق. ایسیٹیٹ ٹو سگریٹ فلٹر کی پیداوار میں استعمال ہونے والا بنیادی عنصر ہے. تجویز ہے کہ ایسیٹیٹ ٹو پر 44,000 روپے فی کلو ایف ای ڈی عائد کی جائے. اس تجویز سے فارمل سیکٹر پر کوئی اضافی بوجھ نہیں پڑے گا، جبکہ انفارمل سیکٹر یہ ایف ای ڈی اضافی دے گا. نمبر 3، سیمنٹ پر ایف ای ڈی ریٹ میں اضافہ. اس وقت سیمنٹ پر 2 روپے فی کلو ایف ای ڈی عائد ہے. تجویز ہے کہ اس کو بڑھا کر 3 روپے فی کلو کر دیا جائے. نمبر 4، غیر منقولہ جائیداد پر ایف ای ڈی کا اطلاق. ریئل اسٹیٹ میں استحکام لانے اور اسپیکولیشن کو روکنے کے لیے نئے پلاٹوں، رہائشی اور کمرشل پراپرٹی پر 5% ایف ای ڈی عائد کرنے کی تجویز ہے. جناب اسپیکر، کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں مندرجہ ذیل اہم تجاویز دی جا رہی ہیں. ایکوا کلچر کے فروغ کے لیے درآمدات پر رعایت. ایکوا کلچر کی ترقی کے لیے جھینگوں اور مچھلیوں کی فارمنگ کو فروغ دینے کی غرض سے اور فوڈ سیکیورٹی اور برآمدات میں اضافے کے مقاصد کے پیش نظر مچھلیوں اور جھینگوں کی افزائش نسل کے لیے منگوائے جانے والی فیڈ اور سیڈ کی درآمد کے ساتھ ساتھ فارمنگ، بریڈنگ، فیڈ مل اور پروسیسنگ یونٹس کی درآمد پر رعایتیں دی جا رہی ہیں. نمبر 2، سولر پینل انڈسٹری کے فروغ کے لیے درآمد پر رعایت. برآمد کرنے اور مقامی ضروریات پوری کرنے کے لیے سولر پینلز تیار کرنے کی غرض سے پلانٹ، مشینری اور اس کے ساتھ منسلک آلات
اور سولر پینلز، انورٹرز اور بیٹریوں کی تیاری میں استعمال ہونے والا خام مال اور پرزہ جات کی درآمد پر رعایتیں دی جا رہی ہیں تاکہ درآمد شدہ سولر پینل پر انحصار کم کیا جائے اور قیمتی زر مبادلہ بچایا جا سکے۔ نمبر 3، ہائیبرڈ گاڑیوں کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی میں چھوٹ کا خاتمہ۔ نئی ٹیکنالوجی کی مطابق ہائیبرڈ اور عام گاڑیوں کے درمیان قیمتوں میں بہت زیادہ فرق کی وجہ سے ہائیبرڈ گاڑیوں کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی میں 2013 میں رعایت دی گئی تھی۔ اس وقت دونوں قسم کی گاڑیوں کی قیمتوں کا درمیان فرق کم ہو چکا ہے اور مقامی طور پر ہائیبرڈ گاڑیوں کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ اس لیے مقامی صنعت کو فروغ دینے کے لیے یہ رعایت اب واپس لی جا رہی ہے۔ نمبر 4، لگژری الیکٹرک گاڑیوں کی درآمد پر دی جانے والی رعایت کا خاتمہ۔ لگژری الیکٹرک گاڑیوں کی درآمد پر دی جانے والی رعایت واپس لی جا رہی ہے کیونکہ $50,000 اور اس سے زائد قیمت کی گاڑیاں درآمد کرنے کی استطاعت رکھنے والے لوگ واجب الادا ٹیکس اور ڈیوٹیز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، شیشے کی مصنوعات پر درآمدی ڈیوٹی پر چھوٹ کا خاتمہ۔ گزشتہ چند برسوں میں مقامی طور پر تیار کردہ شیشے کی برآمد میں اضافے کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ مقامی صنعت کی حوصلہ افزائی اور مدد کے لیے شیشے کی مصنوعات کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹیز میں دی جانے والی رعایتوں پر چھوٹ ختم کی جا رہی ہے۔ نمبر 6، اسٹیل اور کاغذ کی مصنوعات پر درآمدی ڈیوٹی میں اضافہ۔ اسٹیل اور کاغذ کی مصنوعات، بال بیرنگز وغیرہ کی مقامی تیاری کی حوصلہ افزائی کے لیے ان تمام اشیاء کی درآمد پر ڈیوٹیز بڑھائی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید متاثر ہوئی ہے۔ تنخواہ دار طبقہ اس سے خاص طور پر متاثر ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت اپنی مالی مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس کرتے ہوئے ان کے لیے ریلیف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گریڈ 1 سے 16 گریڈ کے سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے تنخواہوں میں 25% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جبکہ گریڈ 17 سے 22 گریڈ تک افسران کی تنخواہیں 20% سے اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 15% اضافہ کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح کم سے کم ماہانہ تنخواہ کو 32,000 روپے سے بڑھا کر 37,000 روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، شہباز شریف صاحب نے دوسری بار جب وزیر اعظم کا منصب سنبھالا اس کے بعد صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے لیے انہوں نے ہیلتھ انشورنس کی بحالی کا حکم فرمایا۔ میں آج اپنے صحافی بھائیوں کو اس اسکیم کی بحالی کی خوشخبری سناتا ہوں۔ پہلے مرحلے میں ملک بھر کے 5,000 صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی ہیلتھ انشورنس ہوگی، جبکہ دوسرے مرحلے میں 10,000 صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو صحت کا یہ بنیادی حق فراہم کریں گے۔ اس قدم پر میں عطا اللہ طاہر انفارمیشن منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارک پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، آخر میں وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، کابینہ کے ساتھیوں، وزیر مملکت برائے خزانہ اور دونوں ایوانوں کے اراکین کی حمایت اور مشورے کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں فائنانس ڈویژن، FBR اور پلاننگ ڈویژن کی انت تک محنت کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں۔ ہم اپنے ملک اور اس کے عوام کی ترقی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے پاکستان کو اقوام عالم میں اس کے جائز اور مستحق مقام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری اقتصادی بحالی اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک قومی اتفاق رائے نہ ہو۔ معاشی کامیابیاں حاصل کرنے والے ملکوں میں اپنی معاشی اصلاحات مشترکہ کوششوں اور مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کی ہیں۔ ہم صرف اس صورت میں کامیاب ہوں گے جب ہم تمام سٹیک ہولڈرز اپنی ذاتی اور پارٹی مفادات سے بلند ہو کر ان معاشی اصلاحات پر عمل درآمد کریں گے۔ یہاں میں اپوزیشن بینچز میں بیٹھے ساتھیوں سے خصوصی گزارش کروں گا کہ وہ اس بجٹ کے حوالے سے ہماری زیادہ سے زیادہ رہنمائی کریں تاکہ ہم مل کر پاکستان کو ترقی کی منزل کی طرف لے جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں میں مدد کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ سینیٹر محمد اورنگزیب۔
Senator Mohammad Aurangzeb, Minister for Finance, to move item number 3. Senator Mohammad Aurangzeb, Minister of Finance and Revenue, to move item number 3. Senator. Papers to be laid before the National Assembly. एक मिनट जी मिनिस्टर साहब, ये आइटम नंबर 3 मूव कीजिए। स्पीकर साहब, नहीं मेरे पास आ I beg to lay before the National Assembly the following papers. Number 1, annual budget statement for fiscal year 24-25, including revised estimates for fiscal year 23-24. Number 2, demands for grants and appropriations for fiscal year 24-25. Number 3, regular and technical supplementary grants for fiscal year 22-23 and fiscal year 23-24. Number 4, excess budget statement for fiscal year 22-23. The annual budget statement for the financial year 2024-25, including revised estimates for the financial year 23-24, the demand for grants and appropriations for the financial year 2024 and 25, regular and technical supplementary grants for financial year 22-23 and 23-24, and excess budget statement for the financial year 22-23 stands laid. Senator Mohammad Aurangzeb, Minister of Finance, to move item number 4. Mr. Speaker, I beg to introduce a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning from the first day of July 2024 and to amend certain laws, the Finance Bill 2024. The bill to give effect to the financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2024 and amend to certain laws, the Finance Bill 2024 stands laid. आपके जो बुक्स के सेट हैं ये आप बाहर से प्लीज ले लीजिएगा पार्लियामेंट के प्रेमिसेस से. The House is adjourned to meet again on Thursday, the 20th of June 2024 at 5 p.m. वफाकी बजट 2024-25 पेश कर दिया गया है। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने बजट पेश किया। बजट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मद्देनज़र रखी गई। आवाम दोस्त बजट दिया गया, साथ साथ बजट के हवाले से काफ़ी अपडेट्स भी हैं जिसमें सैलरीड क्लास के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। उनके मसाइल और उनके जो भी हम कह सकते हैं कि रिलीफ देने थे वो दिए गए। ख़ासकर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात की जाए, 1 से लेके 16 हम कह सकते हैं कि गैजेटेड जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए 25% गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए तनख्वाह बढ़ाई गई। साथ साथ 17 से 22 ग्रेड के लोगों के लिए 22% जो तनख्वाह की बढ़ाने की जो तजवीज़ है वो पेश की गई है। रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए 15% जो तजवीज़ है वो पेश की गई है कि वो बढ़ाई जाएगी और कम से कम जो उजरत है वो 37,000 रुपये होनी चाहिए। ये भी तजवीज़ इस बजट में पेश की गई है। साथ साथ अगर हम बात करेंगे फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के फ़र्क को वाज़े किया गया है। फाइलिंग करना ज़रूरी है, आपको टैक्स देना आपकी ड्यूटी है, ये भी बताया गया है। साथ साथ अगर देखा जाए कि सेक्टर वाइज तो पीएसडीपी की मद में 1500 अरब रखे गए हैं जो कि बहुत खुशाइन बात है। अब तक के अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये हाईएस्ट अमाउंट है। साथ साथ अगर हम बात करें इस बजट के अंदर तो वो चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं जिनके ऊपर फोकस रखा जाए वो है डेवलपमेंट के हवाले से। और ख़ासकर अगर हम पाकिस्तान में ये भी देखा जाए कि बजट के हवाले से जब जब एक हिस्टोरिकली बजट पेश किया जाता है तो उससे काफ़ी उम्मीदें होती हैं। अगर नाहिद हम बात करें ओवरऑल सिनेरियो की तो बजट से पहले ही काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर कर दी गई थी और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कल इकोनॉमिक सर्वे में भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी और आज उसका कुछ रिफ्लेक्शन भी हमें नज़र आया है। ये तो हम सब जानते हैं कि बजट जो है वो एक गोरख धंधा होता है अल्फाज का और आम इंसान की समझ में नहीं आता है, बड़ी मुश्किल होता है। लेकिन आम फहम अंदाज में अगर बात करें तो यकीनन ये एक बहुत मुश्किल बजट था। जब से हुकूमत बनी है ये पहला बजट पेश किया